اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو شخص دین سے پھر جائے گا، کوئی قوم اگر دین سے پھر جائے گی تو اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ انسان جو ہے وہ اللہ کا محتاج ہے، دین کا محتاج ہے، اور اللہ جل شانہ یا اللہ کا دین جو ہے وہ انسانوں کا محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ دوبارہ پیدا کر دے گا، ایسی قوم پیدا کر دے گا جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کریں گے۔ تو اس کے اندر اللہ کے محبوب لوگوں کی صفات کا بیان ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ کے پسندیدہ بندوں کی صفات کا بیان ہے۔ تو پہلی صفت تو یہ بیان کی گئی کہ وہ اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کریں گے، اور دوسری صفت اس آیت مبارکہ کے اندر یہ بیان کی جا رہی ہے اذلۃ علی المؤمنین، کہ وہ ایمان والوں کے لیے نرم ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین، اور وہ کافروں کے لیے سخت ہوں گے۔ اذلہ ذلول کی جمع ہے، ذلول نرمی کو کہا جاتا ہے، جس پر قابو پانا آسان ہو اس کو ذلول کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایسے ہوں گے کہ اپنے ایمان والوں کے لیے انتہائی نرم ہوں گے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے انتہائی نرم ہوں گے۔ اگر کسی وجہ سے آپس میں اختلاف ہو بھی جائے تو یہ آسانی سے مان جانے والے، آسانی سے معاف کر دینے والے ہوں گے۔ اور ایمان والوں کی یہ صفت اللہ تعالیٰ نے دوسری صورت کے اندر بھی بیان کی ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ کافروں پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ اور کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر جو ہے وہ مسلمانوں کو راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ جمے رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں اور حق کو نہیں چھوڑتے، اور کافروں کا بڑی سختی سے مقابلہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری صفت بیان فرمائی گئی، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ تو دین کی حفاظت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے ہر قسم کی کوشش کو جہاد کہا جاتا ہے۔ تو یہ اہل ایمان اپنی ہر قسم کی جانی، مالی اور فکری صلاحیتوں کو اللہ کے دین کی اس اشاعت کے لیے، تبلیغ کے لیے خرچ کریں گے۔ اور جب آدمی اللہ کے دین کا کام کرتا ہے، اللہ کے دین کی اشاعت کا اور تبلیغ کا کام کرتا ہے، تو ضرور اس کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر جو غیر ہیں، پرائے ہیں، ان کی مخالفت تو برداشت کرنا آسان ہوتا ہے، بعض دفعہ اپنوں کی بھی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے آپ علیہ السلام کو صادق اور امین کہا جا رہا ہے، آپ علیہ السلام سے فیصلے کروائے جا رہے ہیں، اور سب لوگ آپ سے محبت کر رہے ہیں کیونکہ آپ صالح تھے، وہ سب آپ کو نیک سمجھتے تھے۔ لیکن جب کوئی انسان اصلاح کا بیڑا اٹھاتا ہے اور مسلح بن جاتا ہے تو ضرور اس کی مخالفت کی جاتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام کو جب نبوت ملی تو وہی آپ کے چاہنے والے آپ کے مخالف ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ کے اندر یہ صفت بیان فرما رہے ہیں کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، اور ان تمام صفات کا حاصل ہو جانا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا خصوصی فضل ہے، وہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا، بڑے علم والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ سورۃ المائدہ کی آیت ہے، اور سورۃ المائدہ وہ سورت ہے جو قرآن کریم کے آخری دور کے اندر نازل ہوئی، حضور علیہ السلام کے وصال سے کچھ عرصہ پہلے نازل ہوئی۔ اور اسی سورہ مبارکہ کے اندر قرآن کریم کی وہ آیت بھی ہے جس کو قرآن کریم کی سب سے آخری آیت کہا جاتا ہے۔ تو
تو اس لحاظ سے یہ آپ علیہ السلام کے آخری دور کی آیات ہیں۔ تو اس لیے مفسرین نے تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے، اگرچہ اس کا مضمون قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے، کہ اگر کوئی شخص یا کوئی قوم دین سے بے پرواہ ہوتی ہے، دین کی پرواہ نہیں کرتی، تو اللہ تعالیٰ یہ نعمت کسی اور کو عطا کر دیتے ہیں، کسی اور سے دین کا کام لے لیتے ہیں۔ لیکن اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک پیشین گوئی کی جو بعد میں سچ ثابت ہوئی کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں تو پورے عرب کے اندر اسلام پھیل گیا، اور ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اسلام کو عروج دکھا دیا۔ لیکن آپ علیہ السلام جب مرض الوفات میں تھے تو آپ علیہ السلام کے مرض الوفات میں ہی 3 افراد ایسے تھے جنہوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے۔ ایک مسیلمہ کذاب یمن کے اندر، اس نے اپنے آپ کو نبی ظاہر کیا، اور یہاں تک کہ اس نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی نبوت میں شریک ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اس مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے بھی ایک لشکر تیار کیا، اسامہ بن زید کو اس لشکر کا امیر بنایا، اور آپ علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ لشکر روانہ ہو اور مسیلمہ کذاب کا مقابلہ کرے۔ اس کے بعد طلحہ نامی ایک آدمی تھا، اس نے بھی نبوت کا اعلان کیا، اور ایک اسود انسی نامی آدمی تھا، اس نے بھی نبوت کا اعلان کیا۔ اور اسود انسی جس علاقے کے اندر تھا، وہاں جو مسلمان گورنر تھا، نبی علیہ السلام نے اس گورنر کو حکم کیا کہ اس کے خلاف جہاد کیا جائے اور اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو صحابی نے نبی علیہ السلام کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے اس کا مقابلہ کیا، اور وہ مارا گیا، اسود انسی مارا گیا۔ لیکن اس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلافت میں مدینہ کے اندر پہنچی۔ تو 3 قسم کے لوگ یہ تھے، ان کے پیچھے چلنے والے بھی ہزاروں کی تعداد میں تھے، تو یہ بھی مرتد شمار ہوں گے۔ اس کے علاوہ 7 قبائل عرب کے ایسے تھے جو حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد فوراً مرتد ہو گئے۔ تو یہ بہت بڑے فتنے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخصیت تھیں، واحد ہستی تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے حوصلہ عطا کیا۔ جب دشمن زیادہ ہو جائیں، خطرات بڑھ جاتے ہیں، اور جب دشمن سخت ہو تو اس کا مقابلہ سختی سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ تمام صحابہ کرام سختی کا اظہار کرتے اور دشمن کا سختی سے مقابلہ کرتے، لیکن آپ علیہ السلام کے وصال کے فوراً بعد یہ سارے فتنے جب صحابہ کرام نے دیکھے تو وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رائے دینے لگے کہ بہتر یہ ہے کہ مدینہ کے اندر رہ کے ہم مدینہ کی حفاظت کریں، اگر مرکز محفوظ رہا تو سارے مسلمان محفوظ رہیں گے، اور باہر کے فتنے بہت زیادہ تھے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی رائے تھی کہ باہر نکل کے دشمنوں کا مقابلہ کیا جائے۔ تو صحابہ کرام شروع میں اس پر آمادہ نہیں ہوئے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص بھی میرے ساتھ نہ جائے تو میں اکیلا جا کے مقابلہ کروں گا۔ اور کتابوں میں لکھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کے چل پڑے کہ میں اکیلا جا کے مقابلہ کرتا ہوں۔ لیکن کچھ صحابہ کرام نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا، اور اس کے بعد سب کا شرح صدر ہو گیا، اور سب مل کے مدینہ منورہ سے نکلے، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں کوئی بالغ مرد نہیں رہا، سب کے سب نکل گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑے ہی عرصے کے اندر جو ہے مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13,000 مسلمانوں کے ساتھ مسیلمہ کذاب کے خلاف میدان میں اترے۔ مسیلمہ کذاب کے ساتھ 70,000 آدمی تھے، اور یہ مسلمان 13,000 تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ مسیلمہ کذاب کو حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا، اور اس کے بعد تھوڑی عرصے بعد وہ جتنے لوگ مرتد ہو گئے تھے وہ دوبارہ مسلمان ہو گئے، دوبارہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر ان صحابہ کرام کی صفات کو بیان کیا ہے
علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے اندر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا بیان ہے، اور ان کے ساتھ جو اس جہاد کے اندر شریک ہیں صحابہ کرام، ان تمام صحابہ کرام کی فضیلت کا بیان ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور وہ آپس کے اندر نرم ہیں اور کافروں کے لیے سخت ہیں، اور یہ صحابہ کرام اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور اس پر کسی کی ملامت کا خوف نہیں کرتے، اور پھر یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، بڑے علم والا ہے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے اندر ان پاکیزہ صفات کو پیدا کرے، اور ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کا سب سے واحد راستہ جو ہے وہ آپ علیہ السلام کی سنت کا اتباع ہے، آپ علیہ السلام کی سنت کی پیروی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپ علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کی سنت کو سیکھیں، اور اپنی زندگی کے اندر بھی، اپنے بچوں کی زندگی میں، اپنے گھر والے مردوں عورتوں کی زندگی کے اندر ان سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔